زیورات کی زکات کا مسئلہ، یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے بھائیو۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1563 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر ان کی زکات ادا کیا کرو۔ یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکات کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیڈکٹ کیا۔ اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیڈکٹ کیا۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 637 نمبر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکات کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے۔ اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563، تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکات کے بارے میں اختلاف ہے۔ جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکات نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکات کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی۔ ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا، اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے، بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے، کنز کی فارم میں ہی۔ لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے، وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی یا 1 لاکٹ پہن لے گی یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی، باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے، تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکات ہونی چاہیے۔ وہ کنز کی شکل میں ہے، خزانے کی شکل میں ہے، سیونگ کی شکل میں ہے۔ بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی تے بچیاں دے نہ کر دیتا ہے جی زیور۔ میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکات، تو کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں، میں نے تینوں کے نام نیت کر لی ہے 6-6 تولے، زکات ہی نہیں دیتے۔ یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اولاد آپ کے انڈر ہے، وہ مال وہ کنز ہے، اس مال پہ اللہ کا حق ہے، کسی نہ کسی نے تو دینا ہے۔ 18 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سنبھال کے، یہ 18 تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اس 18 تولے پہ زکات تو نکلے گی۔ اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا؟ بچے بھی نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 تولے ہیں نا، 6 کیا ہوا تینوں کے نام، 7.5 تولے کی تھریش ہولڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا، وہ یہ پھر بہانہ بناتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہیلا بازی ہیں، اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے، صرف نام لے لینے سے، بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکات سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی العمگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکات لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے، تو چونکہ 1 دن کم ہے اب اس پہ زکات نہیں لگے گی۔ جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کرتے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں، یہ لٹلی لکھا ہوا ہے فتاوی العمگیریہ کے اندر۔ جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی، یہ خدمت کروائی انہوں نے۔ اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں۔ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم۔ یہ ہیلے بازیاں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ادروائز
یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم، مجرم علماء، علماء کرام نہیں، علماء کرائم، مجرم علماء، جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا. بہرحال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سولوشن یہ ہے زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1464، مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہے یا اس کا غلام، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں. آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا. تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی ایفیکٹو ہے اجتہاداً، کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت، 2 کانٹے پہنتی ہے، 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے، یا ایک لاکٹ ہے، جو اس کے عموماً استعمال میں ہے، اگر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتا. کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا 2 کنگن والی، اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے. وہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے، وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں، بس کھینچتان کے مضبوط ہے. اسی لیے پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے. اب یہ 2 بہت بڑے ائمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے. بہرحال کنز جو ہے، جو میں نے بتایا، آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکوٰۃ بنتی ہے. انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے. مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں، انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے، تو چونکہ ضروریات اصلی کی چیز ہے واقعی اس پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. تو عورت اگر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے 30-40 تولے جوڑ کے رکھا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ دینی چاہیے. جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں، الحمدللہ میں تو سارے کے اوپر زکوٰۃ دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ، چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی. احتیاط اسی کے اندر ہے. اچھا، اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو نوکری نہیں کرتی، ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. کئی عورتیں ہیں، خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دے. تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے. اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار. یہ تو صرف اجازت ہے، امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں. ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ اور چاندی میں سے چاندی، جیسے بکریوں میں سے بکری. یہ تو جسٹ اجازت تھی. اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے، تو بھائی آپ دیں گے نا. تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے. نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا، مالی عبادت. قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو. نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی. لہٰذا یہ زکوٰۃ لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوزول استعمال. اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں.